ہم جو ہیں جیسے ہیں بہت اچھے ہیں. پاکستان کے لیے بولنا اسے میں اپنا فرض بھی سمجھتا ہوں اور اپنا حق بھی. جن کو آپ روکنا چاہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کو بہتر سمجھتے ہیں. یار کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے, تو ٹھیک ہے پھر میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں سمجھتے. جو بھی پروجیکٹ کرتا ہوں نا اینڈ پہ میری ان سے لڑائی ہو جاتی ہے. دے ڈونٹ کاسٹ می اگین, بیکاز جب کام کرنا ہوتا ہے میں پوری ایمانداری سے محنت سے آئی گیو مائی 100%. اور جب پیمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو وہی لوگ جو پہلے ہمیں کالس کر رہے ہیں, میسیجز کر رہے ہیں, بھائی بھائی کر رہے ہیں, بعد میں نہ وہ کالز اٹینڈ کرتے ہیں نہ میسیج کا رپلائی کرتے ہیں. سو آئی مین ان ایتھک اینڈ سو ڈسکسٹنگ. بہت سے ایکٹر سفر کر رہے ہیں اس چیز کو, لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ جی ہمیں بین کر دیں گے, ہمیں دوبارہ کاسٹ نہیں کریں گے, ہمارا کیا ہوگا. لیکن میں آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم. یہ تو وہی بندہ کر سکتا ہے جو کہ ٹیکنیکلی پاکستانی نہ ہو. تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم. ہاں کیا ہوگا, ہر شوہر نہیں کیا ہوگا ایسا غلطی. ایویں نہیں, معاف کرنا, میں تو غلطیوں کا پتلا ہوں. ارے یہ غلطی ہو گئی. السلام علیکم خواتین و حضرات, میرا نام ہے علی بٹ اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ایکسکیوز می. آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہاں انٹرسٹنگ لوگوں کو بلائے, اور بیکاز آپ لائک کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ چینل چل رہا ہے. دوستوں کو جان بوجھ کے بھیجا کریں, بیکاز آج جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کی بڑی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی. بڑے سالوں سے آپ لوگ ان کا نام بیچ میں پھینکتے جا رہے تھے. میرے سے زیادہ میری بیگم ان سے افیلیٹڈ ہے, ان کی ملاقات ان سے زیادہ ہے, بیکاز اوبویسلی بات ہے ان لوگوں کے جو پولیٹیکل ویوز ہیں وہ بڑے الائن کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جتنی انہوں نے ایکٹنگ کی اس سے زیادہ انہوں نے اسٹیٹسز لگائے ہوئے اپنے. ہیں بڑے گڈ لکنگ انسان, بڑے ٹیلنٹڈ انسان ہیں. آج کل تھوڑی سی انڈسٹری سے تنگ آئے ہوئے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ذرا سخت لونڈوں کے ساتھ پھرتے ہیں, وہ بھی ہم جاننا چاہیں گے. لیکن بڑے کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایکچولی یہ باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. ڈگری حاصل کی ہے میرے بھائی نے, اور اوپر سے وہ بھی ڈگری کہ جو میرا خیال ہے ڈبل پولیٹیکل میجر کو اس طرح کا انہوں نے کوئی پھڑی ماری ہے. تو آج پلیز ویلکم آپ کی بھرپور لائکس میں بلال قریشی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. سر مجھے پہلی بات تو بتائیں نا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں انجینئر بننے جا رہا ہوں, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, یہ کرنا ہے. آپ نے USA گئے اور وہاں جا کے کوئی پولیٹیکل میجر کیا؟ نہیں, ایکچولی آئی ہیو ڈن ایسوسیٹس ان ہوٹل مینجمنٹ, بٹ آئی ڈنٹ کمپلیٹ مائی ڈگری. وہی میں کہہ رہا تھا, جتنا آپ نے پڑھا لکھا مجھے بتا دیا, اتنا پڑھا لکھا. اچھا وہ وکیپیڈیا, تھینک یو ویری مچ, ہماری انفارمیشن آپ نے تباہ کر دی. وکیپیڈیا یا یہ جو گوگل ہے, اس میں تو میری عمر بھی 27 سال ہے. میری بیگم بڑی ناراض ہے. پولیٹیکل میجر, میں نے کہا ہے یہ ایڈا تو نہیں لگتا, چلو مان لیں گا, لیکن جذباتی طور پہ بڑا پولیٹیکل ہوں, لیکن ڈگری وائز نہیں. ہاں وہ نہیں. تو آپ USA میں کتنے عرصہ رہے؟ I've been there for 4 years, 4 سال رہا ہوں میں, اور میں نے ڈگری کمپلیٹ بھی نہیں کی انفارچونیٹلی, وٹ ایور دا ریزن واز. بٹ بس ٹھیک ہے, جتنا پڑھا کافی ہے. تو کافی ہے بس. I believe more on practical than. آپ نے بیسکلی امریکہ گئے تھے شادی کرنے, کوئی ہاتھ نہیں لگی, تو آپ نے کہا میں واپس آ جاتا ہوں. آپ نے ڈگری وہیں چھوڑ دی. ایکچولی میں کسی کے ہاتھ نہیں لگا جی. یہ غلط فہمی میں ہر روز اپنے آپ کو بتاتا ہوں, لیکن میں آج دسیے میں بھی کسی کو نہیں ہاتھ لگا. واہ واہ. تو بھائی جان ڈرامے تو آپ کر ہی رہے ہیں, اوپر سے میں نے زیادہ تر تو میں چاہتا جو ہمارا جو ہے نا پولیٹیکل مادہ, وہ پہلے ہم لوگ ذرا سائڈ پہ کریں. میں بھی ایک ٹائم آتا تھا, میں نا جس بات میں آ کے نا ٹھا 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 اسٹیٹسز لگاتا تھا, لیکن نا مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ 1 گھنٹے میں جو میں نے اسٹیٹس لگایا تھا وہ 3 گھنٹے میں سچائی کچھ اور نکلی. اگلے دن کچھ اور کہانی بن جاتی تھی. پھر پتہ لگتا تھا کہ نہیں یہ تو کچھ اور ہے. جتنی ہم مطلب سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں جو ٹروتھ ہے وہ بلر ہو چکی ہوئی, اٹس ناٹ ہوز رائٹ اینڈ رانگ اینی مور, اٹس اباؤٹ ہوز فرسٹ. اس زمانے میں بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو اتنا پولیٹیکلی آؤٹ اسپوکن جو رکھتے ہیں, ڈو یو تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ؟ Well, let me tell you first, میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں, پھر ایک انٹرٹینر ہوں, ٹھیک ہے. مائی پروفیشنل کین بی چینج بٹ مائی پاکستانیت کین نیور بی چینجڈ, اینڈ آئی اون اٹ جینوئنلی. ہم جو ہیں جیسے ہیں بہت اچھے ہیں, اور پاکستان کے لیے بولنا اسے میں اپنا فرض بھی سمجھتا ہوں اور اپنا حق بھی, ٹھیک ہے. بینگ اے سیلیبریٹی اٹس مائی سوشل رسپانسبلٹی ایز ویل, کہ وٹ آئی فیل از رائٹ اینڈ رانگ. وہی جو آپ نے بات کی کہ کیا سچ ہے کیا نہیں, ایوری تھنگ از بلر. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے جینوئنلی اسٹرانگلی آپ کو رکھنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کمز فرسٹ یار. اگر ہم پاکستان کے لیے نہیں بولیں گے, دیکھیں اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتے ہیں وہ کریں. سو اگر ہم بول سکتے ہیں ایٹ لیسٹ بولیں تو صحیح. وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے ہاتھ سے روکو
پھر زبان سے روکو, پھر ایٹ لیسٹ سوچ کے روکو. اور جن کو آپ روکنا چاہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کو بہتر سمجھتے ہیں. یار کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے, تو ٹھیک ہے پھر میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں سمجھتے. یہ میری وہی آتا ہے نا, وہ تو پوائنٹ آف ویو آتا ہے. دیکھیے میں نے وہی کہا, کوئی اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا. نہیں, اچھا میں اپنے آپ کو غلط کہتا ہوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے میں اسے مانتا بھی ہوں, اور ڈیفینیٹلی آئی ایم ناٹ دا پرفیکٹ ون. میں اپنے بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ نو ون از پرفیکٹ, وی میک مسٹیکس اینڈ وی ڈو مسٹیکس. اینڈ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا ایکسپیرینس گین ہی آپ اپنی غلطیوں سے کرتے ہیں. اگر آپ بالکل صحیح ہیں تو آپ سیکھیں گے کیا زندگی میں؟ سیکھتے تو آپ غلطیاں کر کے ہیں. تو میں بہت جگہوں پہ غلط ہوتا ہوں اور مانتا بھی ہوں. چلیں آپ کہہ رہے ہیں مانتے, دیکھیں ہر شوہر غلطی مانتا ہے اگر اس نے, اور میں شدید شوہر ہوں. شکر آپ نے کہا میں شودہ شوہر نہیں ہوں, شدید ہی کا نہیں. مگر دیکھیں جہاں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک آرٹسٹ کو پالیٹکس سے دور رہنا چاہیے, کچھ جگہ پہ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آرٹسٹ کو سب سے پہلے پالیٹکس میں بولنا چاہیے. جب جنگ ہو جاتی تو آپ کہتے ہیں آپ نے کیوں نہیں بولا بھائی, ہیلو تم نے نہیں بولا. اور دوسری طرف کہتے ہیں نہیں بولنا. نہیں یار نہیں, پاکستان کے لیے ہر دم بولنا ہے اور ہر کسی کو بولنا ہے. اور یہ خان نے یہی تو سوچ دی ہے کہ آپ سب جو ہیں اپنا فرض اور حق سمجھ کر بولیں, بول تو لیں, ایٹ لیسٹ اپنی رائے تو دیں. آگے ماننے نہ ماننے والے اپنی جگہ, لیکن یہ کہ خاموش رہنا, جی کرنا, اوکے سر ٹاٹا بائے بائے, جو آپ نے کہہ دیا وہ ہو گیا, ایسا نہیں ہے. I mean, کب تک ایسا چلے گا؟ بہت ہو گیا نا, 75 سال ہو گئے ہیں. کم از کم آواز اٹھانی چاہیے. اور وائی ناٹ, ایکٹر ویکٹر کیا, یہ سب بعد میں ہے, فرسٹ پاکستانی. پولیٹیکل جوالا آپ نے اپنے اندر کب پایا کہ اچھا یار of course I'm definitely a big supporter of خان. اور آفٹر دا خان, بیکاز میں جب امریکہ سے آیا ہوں پاکستان, میں بچپن میں سعودیہ میں رہا, پھر امریکہ میں رہا, پاکستان سے دور ہی رہا موسٹلی. You were born in Saudi Arabia? I was born in Saudi Arabia, جدہ. اچھا جی. ابا حضور کیا اس وقت کرتے تھے؟ He was a banker. And by the way let me tell you, ہم نے سعودی عرب میں جو ہے ہم گرو ہوئے ہیں. یہ بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ my whole family is a huge fan of ملکہ ترنم نور جہاں. اور وہ VCR کا دور ہوتا تھا, اور سعودیہ میں وہ جو کیسٹس آتی تھیں, تو ہمارے گھر میں جو ہے میڈم کے جو گانے ہیں وہ we have grown up you know with all that. میں کہنے لگا ہم پوڈ کاسٹ دیکھتے تھے. میرے بچے دیکھیں گے, لیکن اسی ویکھیا. نہیں یار میڈم کی کیا بات ہے, لیجنڈ. بٹ یو ور بورن دیئر. اور جدہ والے ظاہری بات ہے وہ نیشنلٹی وغیرہ کا تو کوئی سین ہی نہیں ہے وہاں. نیشنلٹی میری صرف پاکستانی ہے ٹل آئی ڈائی. تو میں خوش ہوں. ٹیکنیکلی یو آر ناٹ اے پاکستانی, ٹیکنیکلی بیکاز ٹیکنیکلی پاکستان کی سرزمین پہ پیدا نہیں ہوئے. پاکستانی نہیں ہوں بھائی, ٹیکنیکلی تو دیکھیں نا, ٹیکنیکلی ہم بات کریں کہ آپ پاکستان کی سرزمین پہ پیدا نہیں ہوئے, آپ جدہ میں پیدا ہوئے. چلو جی ٹھیک ہے نا. اور آپ یہاں کب آئے؟ یار میں پاکستانی ہوں, کل مک گئی ہے. نہ کرو میں کتنے پیدا ہوئے کی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں کب آئے. یار میں ویسے پراپرلی تو یہاں پہ آئے ہوئے مجھے 10 سال ہو گئے ہیں. تو ٹیکنیکلی آپ کہیں سے پاکستانی نہیں ہیں. 10 سال پہلے ایک بندہ آ گیا پاکستانی نہیں ہو. تسی اپنی ٹیکنیک ٹھیک کرو پائے نا, پیور پاکستانی ہے گا, نہ چھیڑو مینوں اس گل تے. میں بڑا جذباتی ہوں پاکستان دے بارے. آپ مجھے بتائیں کہ میں اگر ساری امریکہ میں پیدا ہوں اور میں 10 سال پہلے آ کے میں امریکن. By the way, the people who live abroad, they are more patriotic. Let me tell you. پیٹریوٹزم ایک طرف, ہاں نیشنل. یار میں پاکستانی ہے گا, بٹ صاحب معاف کرو مینوں, میں پاکستانی ہے گا. چلو آج نیا الزام لا دیو تسی, ہن مینوں اسٹیٹس لانا پے گا کہ ہم جینوئنلی پاکستانی. آپ کے ماشاءاللہ دونوں بیٹے یہاں پیدا ہوئے الحمدللہ. ٹیکنیکلی دے آر مور پاکستانی دین یو آر. تو پھر میں پاکستانیوں کا باپ ہوں. یہ آپ کہہ دیں. ہن ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے 2 پاکستانیوں کا باپ ہوں. آپ یہ کہہ دو پاکستانیوں کا. آپ کی بیگم یہاں پیدا ہوئی جی الحمدللہ. ٹیکنیکلی شی از مور پاکستانی. میں پاکستانیوں کا شوہر ہوں یہ نہیں کہہ سکتا میں, کیونکہ وہ شوہر صرف ایک کا ہوں, ایک اور نیک ہو الحمدللہ. لیکن چلو چلیں اچھی بات ہے یار. نہیں چلے, یہ تو جذباتی کر چھڑیا تسی میں نے شروع ہی. نہیں میں وہی سمجھنا چاہ رہا تھا, اپ برنگنگ جو ہوتی ہے اوبیسلی بات ہے, یہ مطلب آپ لاہور کے اندر پیدا ہوئے یا کراچی کے اندر پیدا ہوئے تو ایک شہر کے ساتھ اپنائیت ہوتی ہے. جب باہر سے یہاں آتے ہیں تو کون سے شہر نے سب سے پہلے آپ کو اپنایا؟ اینڈ یو بین لیونگ ان لاہور فار اے وائل ناؤ. لاہور از دا وارمسٹ سٹی. آئی مین جو وارمتھ ہے, جو پرجوش, جو ایک گرم جوشی لاہور میں ہے نا, وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. ایسے تو نہیں کہتے لاہور ہے. گرمیوں میں پھٹ کے ہاتھ میں آ جاتی گرم. کوئی بات نہیں. آئی مین ویدر یا گڈ بیڈ ہر جگہ. بٹ یو گائز شفٹڈ ٹو لاہور. جی اسٹریٹ وے فرام سعودیہ, پھر امریکہ, پھر لاہور. اور یہ کہ آئی ایم مور دین ہیپی. میری بیگم کہتی ہیں کہ اسلام آباد جانا چاہیے, ہمیں وہاں شفٹ ہونا چاہیے, لیکن میرے
نہیں وہ چاہ پورا کر لیں اپنا چاہیں. نہیں آئی ایم ہیپی ہیئر. میرے بیٹے کا اسکول ادھر ہے تو ڈیفینیٹلی آئی ہیو ٹو بی ہیئر. تو لیکن بیگم کو اسلام آباد ذرا زیادہ پسند ہے. obviously بات ہے جب ایکٹنگ بندہ کر رہا ہے تو کہتا ہے یار میں کراچی میں رہتا ہوں بیکاز ہماری انڈسٹری وہاں ہے ساری اور ادھر سے آپریٹ ہو رہا ہے. بینگ لاہوری ایک اس کا اپنا ایک ٹول ہوتا ہے. آپ کو کاسٹ کم کیا جاتا ہے, آپ کو کالس کم آتی ہیں بیکاز یار ٹکٹ دینی پائے گی, خرچہ دینا پائے گا. تو وائی ڈنٹ یو شفٹ ٹو کراچی؟ I have shifted to Karachi when I started dramas and all. میں وہاں پہ رہا ہوں when I was not married. میں تھوڑا ٹائم وہاں پہ بھی رہا ہوں. لیکن اس کے بعد آفٹر ہیونگ کڈز میرے ساتھ ایک انسیڈنس ہوا تھا وچ از میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں, ناٹ ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیل, لیکن پھر بھی وہی جو اسنیچنگ کا اس طرح کا کوئی کیس ہوا تھا اور میرا بیٹا میرے ساتھ تھا. وہ تو کراچی کا ٹیکس ہوتا ہے آپ کو. تو بس وہ دیٹ نائٹ آئی جسٹ میڈ مائی مائنڈ دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ہیئر بیکاز میری کل کائنات میری اولاد ہے اینڈ اس کی سیفٹی اینڈ آل دیٹ. سو وہ پھر اس کے بعد پھر فارچونیٹلی میرے بیٹے کا اسکول جو ہے وہ بھی یہاں اسٹارٹ ہوا لاہور میں. تو فائنلی آئی ڈیسائڈیڈ کہ وی ہیو ٹو شفٹ بیک ٹو لاہور. اب یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, کم کالز آتی ہیں اور کم اپرچونیٹیز ہیں, بٹ اسٹل آئی ایم ہیپی. الحمد للہ وہ اچھی بات ہے. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یار یو بین ایکٹنگ فار اے وائل, مطلب آئی تھنک گڈ 8-10 years. یپ 8-10 years میں یو ہیو کیریکٹرس تو آپ نے بڑے ٹھیک ٹھاک کیے ہیں, مگر میں کہوں گا وہ لے کیریکٹرز جو نہیں ہوتا کہ جو بیکاز لیڈ کیریکٹر ایک ہوتا ہے نا, ہر بندہ آتا ہے کہ جی میں نے لیڈ کرنا ہے وہ دس ناٹ. سپورٹنگ میں آپ کے بڑے مزدار آئے ہیں, لیڈ کے اندر آپ کو ہمیشہ سے تھوڑا سا پیچھے رکھا جاتا ہے. وائی از دیٹ؟ اچھا, فار دیٹ سیک بیکاز آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی اے ہیرو اینڈ دس از دا ریزن کہ میں نے پھر سوپس کی ہیں زیادہ, کیونکہ سوپس میں مین لیڈ کرتا ہوں. ہاں اس میں ٹھیک ہے. سیریلس میں اسپورٹنگ کیریکٹر آتے ہیں تو آئی مین وین ایور آئی ہیو ٹو چوز بٹوین دا لیڈ کیریکٹر ان سوپ اور دا اسپورٹنگ کیریکٹر ان سیریل, آئی آلویز چوز دا لیڈ کیریکٹر ان سوپس. ٹھیک ہے. تو وہ ایک انڈسٹری نے ٹیگ لائن بھی لگا دی ہے, ایک وہ لگ جاتا ہے جی ٹائپ کاسٹ ہو گیا. جس طرح میں نے کسی نے کہا کہ جی آپ تو سوپس کے فیصل قریشی ہیں, میں کیا پتہ نہیں تعریف کتنی ہے کہ برائی کتنی ہے, میں نے نہیں سمجھ آئی, لیکن ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے. سو دا تھنگ از دیٹ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی اے ہیرو. تو اس لیے میں جو کیریکٹر کرتا ہوں وہ ہیرو بن کے کرتا ہوں, اور سوپ کا ہیرو بنتا ہوں یا سیریل کا ہیرو بنتا ہوں. یہ ہماری انڈسٹری نے آپ کو پتہ ٹیگ لائنس کی ہوئی ہیں, 7 بجے دا ہے, 8 بجے دا ہے, 9 بجے دا ہے. ٹھیک ہے. عوام کے لیے دیر از اے گڈ ڈراما, دیر از اے بیڈ ڈراما, دیر از اے گڈ ایکٹر, دیر از اے بیڈ ایکٹر, رائٹ. So the feedback I got from people, from the public, وہ I mean it's very 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 healthy and happy کہ مجھے لوگ بہت پیار کرتے ہیں. میں مالس میں جاتا ہوں یا جہاں پہ بھی جاتا ہوں, الحمدللہ پیپل praise me, خاص طور پہ امیاں. اینڈ آئی تھنک جو ہمارا ڈراما کا جو ہارڈ کور ویورشپ ہے, دا ٹارگیٹ آڈینس وہ ہے بھی امیاں, اس کی ہاں اس کی وہ ایک کنیکٹ زیادہ کر جاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ جو چل رہے ہوتے ہیں پروجیکٹ. سو آئی ڈونٹ مائنڈ ایز پر getting response for the people, but from the industry, yes, they degrade you, they let you down, they make you feel that you are not superior. Like serial 8 بجے جو ہے وہ superior ہے اور soap جو ہے وہ less ہے. prime time hero ہے آپ. ہاں آپ crime time hero ہیں, آپ wine time hero ہیں, وہ تو ایک الگ. بٹ ساڈے انڈسٹری دے مسائل ہے نے, لیکن کوئی گل نہیں, ساڈے ملک دے بھی ہے نے. وہ تو مجھے بھی ٹائپ کاسٹ کب کا جی, اچھا جی بٹ صاحب صرف کامیڈی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ایک ہوتا ہے. آپ جبکہ آپ اتنے سنجیدہ آدمی ہیں. ابھی آپ نہیں آئے تو دیکھیں میں کتنی آدھے گھنٹے سے سنجیدہ ہی بیٹھا ہوا. میں دیکھ رہا ہوں رنجیدہ ہیں یا سنجیدہ ہیں, لیکن کافی ہیں. آئی تھنک ٹائپ کاسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے. ٹائپ کاسٹ ہمارے سے زیادہ خواتین کے اندر بہت زیادہ پرابلمس آتی ہیں, کیونکہ ایک سرٹن ایج کے بعد آپ نے 26-27 کی ہوئی, اس کے بعد آپ کو بڑی باجی کا کردار آفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم مرد پھر بھی بیچارے ایسے ہیں, ہم داڑھی چٹی کر کے آرام سے ابھی تک. وہی نا گل ہوئی, میں ہنے تک یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ دا کیریکٹر کرنا, میرے 2 پتر نے. ایک دن ابو بیٹھے ہوئے ساتھ, تو کوئی میرا پروجیکٹ آیا, تو اس کے اوپننگ سین میں ہی جو ہے میری برتھ ڈے ہو رہی ہے, اور والد صاحب کہہ رہے ہیں آج میرا بیٹا 24 سال کا ہو گیا ہے. ابو نے میں نے ویکھیا تو میں ابو نے ویکھیا, میں نے کہا یس آئی ایم بلیسڈ ود, وائی ناٹ. تو میں ابھی تک اگر کر رہا ہوں جی, تو اللہ جنت نصیب کرے محمد علی صاحب, میں نے میٹرک کر لیا ہے, اور ماں جو ہے وہ ان سے 10 سال جوان, ماں کی سپلی آ گئی تھی. تو وہ تو تھا سر, یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. دیکھو مردوں کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے. بٹ ایک چیز اور, یہاں پہ اگر آپ مرد اور عورت کی بات کریں تو ڈراما جو ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے. ڈراما کا جو ہیرو ہوتا ہے اٹس اے فیمیل ایکٹر آلویز. ڈراما از 80% سے زیادہ ویورشپ آپ کی خواتین کی ہے. یس دیٹس ٹرو. اینڈ ایون دا ہیرو ڈراما کا دیکھتے ہیں, مرد تو یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی بیگم نے کہا ہے تو چلو دیکھنا ہے ہم نے. ہاں, دا ہیرو آف دا ڈراما از آلویز آر فیمیل. یا obviously بات ہے, سوپ کے اندر ایک الگ فارمیٹ ہوتا ہے, اس کے اندر کیریکٹر, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے پاس اتنا ہی ریسرچ یا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیریکٹر ڈیولپمنٹ کریں, بیکاز سوپ ہم لوگ کرتے ہیں لانگ فارمیٹ. یس, کہ اچھا یار لمبا ہے, دہاڑی اچھی آ رہی ہے,
6 مہینے 7 مہینے 1 سال کی کمٹمنٹ ہے میری. بٹ وین یو میک دیٹ کمٹمنٹ دین دوسرے رولس کم ہو جاتے ہیں آپ کے. ڈڈ یو ایور ہیو ٹو کمپرومائز آن دیٹ؟ یا ایٹ ٹائمس, بٹ دا تھنگ از دس کہ دیکھیں نا, ہمارے یہاں بڑی ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں بٹ صاحب, میں جب اسٹارٹ کیا اسٹرگلز اینڈ آل دیٹ, تو میں کلین شیو تھا اور میری اسکرین ایج بہت ینگ تھی. تو مجھے ایک سینئر ایکٹر ہے, انہوں نے کہا کہ بلال دیکھو, جب تک تم 2 بیویوں کے شوہر نہیں دکھو گے نا, تم پاکستانی ڈرامے میں ہیرو نہیں بن سکتے. کیا پتے کی بات. اچھا, اس وقت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کیا رہے ہیں. دین آئی ہیڈ ٹو ہیو بیئرڈ مسٹیش اینڈ میک اے لٹل مینلی لک, تھوڑا بڑا لگوں. آلدو ابھی بھی کئی لوگ مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ میں اپنی ہیروئن سے چھوٹا لگتا ہوں. خیر, سو سنس دین آئی ہیو سین دس اینڈ آئی ہیو وٹنسڈ دس کہ میرے ہر پروجیکٹ میں, میرے ہر ڈرامے میں 2 ہیں. ایک کو میں پیار کرتا ہوں, ایک مجھے پیار کرتی ہے. اچھا مزہ ہے, اچھا ہی. میں کہا 2 ہیں, ایک کو میں پیار کرتا ہوں اور مجھے پیار کرتی ہے. بیچارگی دیکھیں کتنی پیاری سے, مطلب کتنے شریفانہ طریقے سے بتایا بیچارہ. کچھ لوگ کہتے ہیں مگر جنہوں نے بات کہی ہے بھائی جان, جنہوں نے آپ کو یہ بات کہی ہے وہ واقعی بڑی پتے کی بات کی ہے نا. ہم لوگ نا میلو ڈراما قوم ہے, ہم نے ایموشنز کے اوپر ہم چلتے ہیں. جب تک 2 عورتیں نہیں آئیں گی ہم کس طرح مانیں گے کہ ابھی. I remember once there was a channel, ان کے content department میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے کہا کہ why don't we make something like 3 Idiots, some intelligent projects, you know, جس میں ہم ایجوکیٹ بھی کریں ساتھ ساتھ. انہوں نے کہا دیکھے گا کون. And they told me کہ ہمارے یہاں جو سب سے مین کانٹینٹ جو سیل ہوتا ہے وہ ٹرائنگل لو اسٹوری ہے. اٹس بٹوین کزنس اور یو نو کہیں پہ بھی وہی 1 شادی 2 شادی. اور اس کے بعد اینڈ ہوتا کیا ہے کہ اس ٹریک کے بعد اینڈ پہ آپ ساس اور بہو, وہی بیوی اور ماں کے بیچ میں سینڈوچ بن جاتے ہیں. سو دیٹس پریٹی مچ آر ڈراما از آل اباؤٹ. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی انٹلیکچوئل پروجیکٹس, لائک اگر آپ دیکھیں کہ الف ہے اور ایک طرف میرے پاس تم ہو, تو الف فلاپ ہو گیا اور میرے پاس تم ہو سپر میگا ہٹ ہو گیا. اس میں کیا تھا, ٹرائنگل لو اسٹوری تھی, یہی تھا. تو ہماری آڈینس کو یہی چاہیے. اگر آپ ڈراما ہارڈ کور ڈراما ویور ہیں تو آپ کو, آپ دیکھیں میں کہوں گا یہ پچھلے 3-4 سال سے تھوڑا سا شفٹ اس لیے بھی آیا ہے بیکاز آپ کی آڈینس جو ہے ہمارا جو پروڈکشن فیکٹر ہے وہ دیکھنا شروع ہوئی ہے. اسپیشلی اگر آپ کابلی پلاؤ دیکھیں, کابلی پلاؤ از اے ویری آف بیٹ اسٹوری اور لوگوں نے ایکسیپٹ کی ہے وہ. پھر آپ کے پاس دنیا پور ٹائپ کا ڈرامہ آتا ہے جس میں پروڈکشن آپ دیکھ رہے ہیں, اچھا یار یہ تو گینگ وائلنس کے اوپر آ رہا ہے. نہیں بٹ سر مجھے نہیں لگتا دنیا پور اتنا کلک نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. یہ جتنا اس کا تھا کلک ہونے, میں بات کروں ٹی وی پہ نہیں, لوگوں نہیں ٹی وی ڈرامے کے طور پہ لوگوں کو یہ نہیں چاہیے. مجھے لگتا ہے او ٹی ٹی پلیٹ فارم ہے, پیپل لائک ٹو واچ دیس کائنڈ آف اسٹف. ایون ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ہمارے پڑوسی ملک کا او ٹی ٹی پلیٹ فارم پہ جو کانٹینٹ آ رہا ہے بہت زبردست ہے. ہر ایشو پہ بات ہو رہی ہے, ایکشن کیا, تھرل کیا, سسپینس کیا, سب کچھ ہو رہا ہے. ڈرامہ کی ہارڈ کور آڈینس جو ہے نا انہیں وہی ساس بہو دیکھنا ہے. یہ اٹس اے ویری ویری سیڈ ریالٹی بٹ وی ہیو ٹو کلیشے کہہ لیں آپ, مگر یہ ہے, we have to accept it. So don't you get tired of that? I am. That's why I am trying to do something. Excuse me with Bilal Qureshi. بھائی جان آپ نے یہاں ایکسکلوسیولی سنا ہے بلال صاحب جو ہے اپنی پوڈ کاسٹ شروع کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں پوڈ کاسٹ نہیں, اب میں بلکہ آپ سے مشورہ کروں گا, گائیڈنس بھی لوں گا. آپ سینئر ہیں میرے, آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا کروں. کچھ کرنا چاہتا ہوں بیکاز آئی تھنک اٹس اے ڈیجیٹل ورلڈ ناؤ. پاکستان میں فلم, ٹی وی یا تھیٹر جو ہے وہ پیچھے رہ گیا. اٹس اے ڈیجیٹل ورلڈ, اور اس کے بعد اگر کچھ ہے تو وہ یا میوزک ہے یا پھر کرکٹ ہے. سو فار این انٹرٹینر آئی مین یو ہیو ٹو کم اپ آن ڈیجیٹل ناؤ. آئی تھنک اٹس ریکوائرمنٹ. سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, دیکھیں یہ فیکٹ پروو ہو چکا ہے. اس سال یوٹیوب نے ورلڈ وائڈ ویورشپ میں 28% ویورشپ یوٹیوب کی گئی ہے. سی تو آپ چھوڑ دیں نیٹ فلکس چینلز وغیرہ یہ سارا کچھ, ایون ایوری بڈی از شفٹنگ آن یوٹیوب کے ہمارے چینلز اور یہ سارا کچھ. تو دیکھیں واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم ہم سب کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جتنا ہم لوگ ایفرٹ ٹائم چینلز کے لیے پٹ ان کرتے ہیں اور وہی چینل یوٹیوب کے اوپر وہ ارننگز لے کے, اور پھر چینل والے ہمیں پیمنٹ نہیں کرتے ٹائم پر. ایگزیکٹلی, آئی مین ہمیں اپنے ہی کام. آپ کے ساتھ مسئلہ ہوا ہی ہے, بہت زیادہ, آپ بھی شکار ہیں یار. میں بٹ صاحب میں جو بھی پروجیکٹ کرتا ہوں نا اینڈ پہ میری ان سے لڑائی ہو جاتی ہے. اینڈ they don't cast me again. The reason behind, because جب کام کرنا ہوتا ہے میں پوری ایمانداری سے محنت سے I give my 100%. ٹھیک ہے, آپ کس سے بھی گواہی لے سکتے ہیں آن سیٹ یا جو بھی ریلیٹڈ لوگ. بٹ جب پیمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو وہی لوگ جو پہلے ہمیں کالس کر رہے ہیں, میسیجز کر رہے ہیں, بھائی کر رہے ہیں, بعد میں نہ وہ کالس اٹینڈ کرتے ہیں نہ میسیج کا رپلائی کرتے ہیں. سو اٹس آئی مین ان ایتھک اینڈ سو ڈسکسٹنگ
کہ میرا پھر دل چاہتا ہے میں پھر انہیں سناؤں, اور پھر میں سناتا ہوں اور پھر ہمارا پھڈا ہو جاتا ہے. اب لوگ بہت سے ایکٹر سفر کر رہے ہیں اس چیز کو, لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ جی ہمیں بین کر دیں گے, ہمیں دوبارہ کاسٹ نہیں کریں گے, ہمارا کیا ہوگا. لیکن میں آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم, آئی مین ہن کی کرے بندہ, اپنے کم دے پیسے منگنا سب تو بڑی اذیت ہے. وہ یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ پھر مانگیں بھی ذرا آرام سے. ہاں آئی مین کیوں بھائی, ایز پر ایگریمنٹ یو ہیو ٹو پے آن ٹائم. بٹ ہیں کچھ اچھے لوگ, آئی مین سیون اسکائی از ون آف دیم, عبداللہ بھائی اور اسد بھائی کلاسی لوگ ہیں, وہ آرٹسٹ کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں اور ان کا حق بھی ٹائم پہ دیتے ہیں. تو کچھ اچھے لوگ ہیں جس کی وجہ سے سروائیول ہے انڈسٹری. ہاں یہ بلکہ آپ نے اچھی بات کی. ہمارے کراچی میں تو یہ بیچارہ بہت ہی ہوتا ہے کہ جو پروڈکشن ہاؤسز کی ایک جنگ اپنی چل رہی ہوتی ہے, ایک آرٹسٹ کے اوپر وہ بڑا انویسٹ کرتے ہیں, پھر وہ یہ اس چیز کو بڑا مائنڈ کرتے ہیں کہ وہ دوسرے کے ساتھ جا کے کام کر رہے ہیں. جی مائنڈ تو دل والے تو ہے ہی نہیں, سب دماغ والے ہیں یہاں پر. سب کو جو ہے نا بس کاروبار کرنا ہے. ایون دو ایٹ ٹائمز اف یو جسٹ ریفیوز دیئر اسکرپٹ, بھائی مجھے نہیں اگر اسکرپٹ سمجھ آیا یا میں نہیں ریلیٹ کر پا رہا یا نہیں مجھے میرے دل کو لگا, تو میں نے کہا معذرت میں نہیں کروں گا, برا مان لیا. اس پہ بھی ایشو ہیں. آپ نے یار پہلے بھی ہمارے اسکرپٹ کو منع کیا, آپ پھر منع کر رہے ہیں, کیا کریں بھائی جان. تو پھر اتنی دشمنیاں کر رہے ہیں تو پھر سوپ میں ہے نا آپ. That's the reason, that might be the reason. لیکن سوپ میں بھی ہوں اور ہوپ میں بھی ہوں. شکر ہے کوک میں نہیں ہے. اچھا جی بھائی جان, مگر یہ ہو سکتا اور ابھی عالم ہے کہ تو نہیں, تیرا غم تیری جستجو. میں بلیو کرتا ہوں, دیکھیں یہ جو ہے نا شو بز, یہ ہے رکھ رکھاؤ والا بزنس. اس کے اندر وہ نہیں آتا مینو یار, رکھ رکھاؤ بھائی جان کرنا پڑے گا, سیکھ لیں گے آپ سے, لیکن میں ابھی تک تو سیکھ نہیں پایا. آپ کے ارد گرد جتنے رکھ رکھاؤ والے تھے نا وہ سب بیچارے بیٹھے ہوئے اندر. میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی, یہ اندر کا معاملہ ہے, یہ اندر کا معاملہ ہے, آپ بھی رکھ رکھاؤ رکھیے تھوڑا سا. اب یہاں مجھے کہیں گے بٹ صاحب بڑے پولیٹیکل, مگر یہ بٹ صاحب بڑے پولیٹیکل نہیں ہو رہے, بٹ صاحب بڑے ڈپلومیٹک ہو رہے. مگر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. دیکھ پیمنٹس ہوتی ہیں لیٹ. یعنی کہ آپ مجھے یہ سکھانا اور سمجھانا چاہ رہے ہیں, جو مجھے کافی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سچ مت بولو. نہیں سچ بولیں, 100 بسم اللہ بولیں, مگر دروازے نہ بند کریں ہر ایک پہ. دروازے کا تو بند کیتے نے ایسی یار, ایسی تو جسٹ یار تسی لڑ کے آ گئے ہو اگلے نو. نہیں اب کیا کروں میں وائی ڈو آئی ہیو ٹو بی ان دا ریکویسٹ زون فار مائی اون منی, وائی. میں ایسے کارپوریٹس کو جانتا ہوں جنہوں نے میرے پیسے دینے, کمپنیز ہیں جنہوں نے میرے پیسے دینے ہیں, برانڈز ہیں جنہوں نے پیمنٹس لیٹ کی. تسی گزارا کس طرح کر رہے ہو, سارے نے تہاڈے پیسے دینے. سر اللہ کا شکر ہے میں ٹیلنٹڈ بڑا ہے, کام والا بندہ. ماشاءاللہ. نہیں بولے میں ذرا یوٹیوب پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں, مگر دیکھیں ایونچولی ٹائم آتا ہے جب آپ یار, لیکن بٹ صاحب نہیں مزہ نہیں آ رہا. میں ٹو بی ویری آنیسٹ, میں نہیں جھوٹ بول سکتا. دینا ہے کام کسی نے نہیں دینا, رب نے دینا ہے کام, ٹھیک ہے. نام بھی اس نے دیا ہے, کام بھی اس نے دینا ہے. لوگوں پہ میں اس لیے ڈپینڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے کرٹسی ضرور ہے, میں اپنے بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ ہمیں اپنی اخلاقیات میں کرٹسی رکھنی چاہیے. اختلاف رائے بھی ہوتا ہے, دا وے شوڈ بی پراپر, بٹ ایک حد ہوتی ہے نا. یہ لوگ لائن کراس کر دیتے ہیں, تپا دیں دینا بندے تو پھر کی کرے بندہ. نہیں پھر آپ سنائیں 100 بسم اللہ. پھر میرا سنانا تبھی ہوتا ہے آفٹر دا لمٹ ہونا چاہیے. اچھا چلیں تھوڑا سا کول ڈاؤن آپ کو کرتے ہیں. جب باری آتی ہے کاسٹنگ کی, اور obvious بات ہے جب ایک ہیرو کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے, چاہے وہ سوپ کا کیوں نہ ہو, اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کی فیمیل لیڈ یہ ہے. اور یہ تو میں نے ڈراموں میں اپنے سامنے دیکھا کہ بھائی وہ کہتا ہے کہ جی اس کو نہیں کاسٹ کرنا, وہ پنک شرٹ پہن کے آیا ہوا, سوری مجھے نہیں پسند, وہ آپ سے ہی ملنے آیا وہ اس کو چھوڑو نا. میں ویسی بات کروں بھائی کہ آپ بلا جھجک کہہ دیتے کہ بھائی میں اس کے ساتھ نہیں کام کرنا, مجھے اس کے ساتھ کاسٹ کریں. نہیں میرا ایسا کوئی مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے. Who am I? میں کہا آپ کو نہیں ہے, مگر آپ کے ساتھ کبھی یہ ہوا ہے کہ آپ کو, مجھے اگر ہوا بھی ہوگا تو پتہ نہیں ہے. نہیں پتہ لگ جاتا تھا. وہ دیکھیں کاسٹ تو آپ کو کرنا چاہ رہے ہیں. میں اگر کوئی کر بھی رہے ہوتا ہے, کوئی چنگی گل کر رہے ہوتے ہیں تو آئی پول ان. اگر کوئی بری بات ہو رہی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں لیٹ می اسٹے اوے فرام دس. آئی ایم ناٹ پارٹ آف دی گاسپس اینڈ آل دیٹ کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. خوش رہیں اپنے خرچے پہ. نہیں کام کو آپ سیریسلی لیتے ہیں؟ یار میں کام کو بہت سیریسلی لیتا ہوں, لیکن کام مجھے سیریسلی نہیں لیتا. یہ میری بیگم کہتی ہے. ہاں بیگم سے یاد ہے, آپ بیگم کو سیٹ پہ ملے, ملاقات آپ؟ جی جب وہاں سے آپ کا پروفیشنلزم ہمیں پتہ لگ گیا. تو یہ جو پروفیشنلزم آپ نے پرسنلزم میں ڈیولپ کیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت میں کھوٹ تھا. اچھا مزے کی بات. یہ تو وہی بندہ کر سکتا ہے جو کہ ٹیکنیکلی پاکستانی نہ ہو. اچھا بھائی جان میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیسے ملاقات ہوئی؟ سیٹ کے اوپر تو ہوگی, مگر ایک ہوتا کہ پروفیشنلزم تو
کیسے کنونس کیا؟ اچھا مجھے نا یہاں پر آپ مجھے نا میری بیگم کے رشتے دار لگ رہے ہیں. وہ میں ایک دن بیگم مجھے کہتی ہیں آپ کو پتہ ہے جب ہم ملے تھے کام کر رہے تھے تو مجھے آپ بڑے شریف لگتے تھے, میں سمجھتی تھی آپ بڑے شریف ہیں. تو میں کہ شریف ہاں تدی تے ویاہ کیتا ہے. آپ نے کہا شریف تے نواز ہے کیا, میں تھوڑی ہے. اچھا جی ایسا ہے کیا؟ ماشاء اللہ جزاک اللہ. اچھا شریفوں سے ہی ڈر لگتا ہے. اچھا خیر اینی وے, تو میں نے کہا شریف ہوں تبھی تو شادی کی ہے. اگر میں بٹ صاحب کی طرح کا ہوتا تو پھر تو میں ایسے نہیں کرتا, لیکن میں مین آف کمٹمنٹ, میں نے شادی کی ہے بھائی اور نبھا رہا ہوں الحمد للہ. اب تک اگر میں چاہوں تو میں 2 کر سکتا ہوں, لیکن اب تک نہیں, جب تک ہے جان. اچھا جب تک ہے جان. نہیں, بٹ واز اٹ ہارڈ کنونسنگ her? In a way, because they are Sindhi, we are Punjabi, and other than that کوئی اور ایشو نہیں تھا. ایک ہوتا ہے نا کہ یار اسپیشلی گھر والے, جس طرح ہمارے یہاں ایک سوشل ٹابوز بھی ہوتے ہیں اور 2 ایکٹرز کی جوڑی ہم لوگ کم دیکھتے ہیں. Yeah, but honestly speaking, in my case, I think the same profession helps you. I mean, it's the best thing if your partner belongs to the same profession, because he or she understands the nature of job. تو وہ میرے کیس میں تو مجھے لگتا ہے اٹس اے ویری گڈ تھنگ, اینڈ آئی ہائیلی ریکمینڈ ایوری ون اف یو گیٹ along with someone you know in your own profession, why not make a partner for lifetime. تو ہمارا اچھا ایزیلی ہو گیا تھا, اسموتھلی ہو گیا تھا سب. چلیں یار اللہ کا شکر ہے آپ کو ایک اچھا پارٹنر ملا. الحمد للہ الحمد للہ. پروفیشنلی میں ایز این ایکٹر ہٹ نہیں ہوں, لیکن پرسنلی آئی ایم بلیسڈ ود دا بیسٹ. کیا آپ کو کس نے کہا آپ ہٹ نہیں ہیں؟ آپ نے آپ کہا اس ہے پوڈ کاسٹ پہ بیٹھے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ ہٹ ہیں. نہیں, آپ ہی نے کہا ہے. ابھی آپ مجھے احساس محرومی دلا رہے ہیں کہ میں پکا پاکستانی نہیں ہوں ٹیکنیکلی, میں آپ کو پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں سوپ کا ہیرو ہوں, پھر آپ مجھے کبھی کچھ کہہ رہے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں میں شریف آدمی نہیں ہوں. میں پھر کیا کرنے آیا ہوں؟ دیکھیں میں نے ٹیکنیکلی کوئی جھوٹ بولا ہے نہیں, میں نے آپ کو فیکٹس بتائے ہیں. میں ایسے یہ نہیں کہہ رہا آپ ہٹ ہیں. I don't care about آپ facts. سوپ کے فیصل قریشی, اس کا مطلب ہے ہٹ ہیں آپ, تو یہ نہیں آپ کہیں کہ آپ ہٹ نہیں ہیں. سوشل میڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آنکھوں سے. یہ نہ کہ زاہد بھائی کی طرح نہیں جی بھائی معاف کر دیں. نہیں اچھا میں ایک بات بتاؤں, لیٹ می ٹیل یو, سوشل میڈیا, آئی ویلیو سوشل میڈیا جسٹ بیکاز وی ہیو سین ادر میڈیاز, آئی مین یو نو میڈیمس دیکھے ہم نے. سوشل میڈیا از سم تھنگ آئی فیل ویری فری کہ میں نے کچھ کہنا ہے یا میرا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے یا میں کسی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. اٹس اے ویری اوپن فار ایوری ون. ٹھیک ہے ہم ٹرول ہوتے ہیں, لوگ ہمیں ابیوز کرتے ہیں یا برے لینگویج میں کامنٹ کرتے ہیں, اور وہ اپنی فیک آئی ڈیز سے, ناٹ ود دیئر ریئل نیمز اینڈ آل. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہر چیز جو ہے گڈ اور بیڈ کے ساتھ آتی ہے. بٹ سوشل میڈیا سم ہاؤ اٹس, دیکھیں ہم صرف بری چیزیں نہیں اچھی چیزیں بھی دیکھتے ہیں نا اس میں. میں وہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ مسئلہ ایپ میں نہیں, مسئلہ آپ میں ہے. ٹھیک ہے, دا وے یو یوز اٹ, یو نو اٹ ڈپینڈز آن یو. ہر چیز اگر آپ نے کسی چیز کو برے طریقے سے یوز کرنا ہے تو وہ سوشل میڈیا کا کوئی بھی میڈیا ہوگا تو آپ اسے برے طریقے سے یوز کریں گے, رائٹ. سو آئی ہائیلی اپریشیٹ دا پیپل ہو میک گڈ کانٹینٹ آن سوشل میڈیا لائک یو اینڈ مینی ادرس. اور جو اچھا نہیں بنا رہے وہ بھی ہمیں لگتا ہے وہ اچھا نہیں بنا رہے, لیکن بہت سے لوگوں کو وہ اچھا لگتا بھی ہے. سو ہر کسی کی انٹرٹینمنٹ, ہر کسی کا لیول, ہر کسی کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. سانو ہو سکتا ہے نمک پسند ہے, انہوں نے مرچاں پسند ہیں, کسی کو کالی مرچ پسند ہے, تو لیٹ اٹ بی. ہاتھ تھولا رکھنا چاہیے. چلیں اینڈ ہو وی آر ٹو جج. ہم کہنے کو, میرا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے جب تم مرے گا نا تو میں آ کے کہوں گا سارا لنڈن ٹو مکہ. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے تو ساری زندگی تو حرام کما رہا ہے, تیرے مرنے پر تو یہ ہوگا. تو میں نے دفعہ کریں, اس قابل نہیں کہ اس کا نام لوں. اب وہ اس وقت کینیڈا میں ہے, تو آفاق تمہاری بات کی ہے میں نے. اچھی جگہ آپ کینیڈا میں ہی بلانگ کرتے ہیں. ہاں اتنے ہی رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہنے والے ہمیں بھی برا کہتے ہیں اور ہم پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, نہیں جی ہم یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں. تو یہ سب کا اپنا اپنا پیرامیٹر ہے. بس میں یہ کہتا ہوں کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہیں, ایز لانگ ایز اگر آپ کسی کو ہرٹ نہیں کر رہے نا, گڈ ٹو گو. گڈ ورڈز. ایوارڈز میں بلیو کرتے ہیں؟ مل جائے تو کر لیں گے, نہیں ملے گا تو نہیں کریں گے. نہیں ایوارڈز میں یار اس لیے بلیو نہیں کرتا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ آئی ہیو گیون ایوارڈ وننگ پرفارمنس. میں آئی ایم ناٹ سیلف پریزنگ, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ آن میرٹ بیس اینڈ لیول, کیونکہ مجھے لوگوں نے کہا کہ اٹ واز لائک ایوارڈ وننگ پرفارمنس. منافق میں نے کام کیا تھا. مجھے آپ اگر اس کے یوٹیوب پہ جائیں ویوز پہ, تو لاسٹ ایپیسوڈ کے میرے خیال سے کوئی 10,000 کامنٹس ہیں, اور اس میں سب نے کہا کہ حمزہ شوڈ ون این ایوارڈ. آئی پلیڈ دا کیریکٹر آف حمزہ. ایوارڈ تو دور کی بات ہے, کوئی ریوارڈ بھی نہیں پروڈکشن سائڈ سے ملا, بٹ پبلکلی جو ہمیں ملتا ہے فیڈ بیک اس سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن وہ ٹیکنیکلی جیسے آپ نے بتایا میں پاکستانی نہیں ہوں تو میں اچھا ایکٹر بھی نہیں ہوں. چلیں
ایوارڈز میں بلیو اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری انڈسٹری میں نا کیونکہ آپ کو ہوسٹ کرنے کے لیے بلاتے ہیں اس لیے آپ کو بلیو کرنا چاہیے. وہ بھی ایک بات ہے مگر یہ بھی ہے کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری چھوٹی سی ہے بڑی. اکا دکا ہمارے پاس چینلز ہیں 3 سے 4 چینلز ہیں جو کہ انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں. نیوز چینلز تو ہمارے پاس 10,000 ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن انٹرٹینمنٹ جو ہمارے پاس رہ گئی بیچاری, اس کو گرو کرنے کے لیے, اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ایوارڈز دینا بڑی ضروری ہے. اور ایوارڈز ایک ٹپکلی ہمارے یہاں فیوریٹزم پہ ہی ہوتے ہیں, چاہے وہ ہم ایوارڈز ہوں چاہے وہ لکس ایوارڈز ہوں. ہم اپنے والوں کو اپریشیٹ کرتا ہے, لکس ایک کمرشل اینٹی پہ کرتا ہے. نگار ایوارڈز ایک ٹائم پہ ہوتے تھے, اللہ جنم نصیب کرے, نگار ایوارڈز بھی ہوتے تھے, نیشنل ایوارڈز بھی ہوتے تھے. تو یہ سارے ایوارڈ جو ہوتے ہیں یہ مور اور لیس آپ کو بھی پتہ ہے یہ پی آر اور نہیں اگلا بھی آپ ہی ہوسٹ کریں گے, ڈونٹ وری. کون سا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں جتنے بھی. جی پھر اچھا چلیں, بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایوارڈز میں بلیو کرنا چاہیے کہ یار, اور اس کے لیے تھوڑی سی پی آر ایفرٹ کر لینی چاہیے کہ یار اچھا چلو میں تھوڑی سی جد و جہد کر لوں, محنت کر لوں. آپ کو پتہ ہے میں ایک آپ کو یہ اسٹوری بتاتا ہوں, یہ مجھے میری بیگم بتاتی ہیں. شاہ رخ خان جب انڈسٹری میں آیا تھا نا, تو شاہ رخ خان نے نا پہلے بڑی فلمیں آلموسٹ 9 پیسوں پہ کی, ٹھیک ہے نا. اور آئی تھنک اس نے اپنی اس میں بھی بتایا ہوا, ڈاکیومنٹری میں بھی بتایا ہوا, کہتا ہے کہ میں کبھی بھی پیسوں کی بات نہیں کرتا تھا. میں کہتا تھا جی جو آپ نے خوشی سے دینے دے دیں. بٹ ہی میڈ فرینڈز ود آل دا ممبئیز جرنلسٹس. کیوں؟ وہ کہتے ہیں مجھے ایک جرنلسٹ کا پتا تھا کہ سنے اسٹار ایک میگزین آتا تھا, اس کا جرنلسٹ کون ہے, اس کا جرنلسٹ کون ہے, اس کا جرنلسٹ کون ہے, اور وہ میرے اوپر ریویوز لکھتے تھے. اور کچھ نہیں ہونے, ورڈ آف ماؤتھ اس کے پاس ہوتا تھا. سو یو نیڈ ٹو انویسٹ ان یور سیلف, ان یور کنیکشن. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, آئی ایم اے ڈائی ہارڈ فین آف شاہ رخ خان. بلکہ میں ایک ہی بندے کا ڈائی ہارڈ فین ہوں اور وہ شاہ رخ خان ہے, ٹھیک ہے. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہ میری ایکٹنگ میں بھی اس کی جھلک ہے, میں اس کو کاپی کرتا ہوں. اینڈ میٹر آف فیکٹ نہیں, میں اس کو کبھی ڈینائی بھی نہیں کرتا, بیکاز میرے سب کانشیس میں وہ اتنا ہیویلی کبھی آپ کے اندر شاہ رخ خان. تھینک یو سو مچ بٹ صاحب, بٹ اے لاٹ آف پیپل دے کرٹیسائز می کہ میں کرتا ہوں, اور آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ, کیونکہ سب کانشیس میں آپ جس کو آئیڈلائز کرتے ہیں وہ رہتا ہے, تو کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہوگی. بٹ ادر دین دیٹ میں شاہ رخ خان کو ایز اے چیپٹر بھی پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. آئی اسٹڈی بیکاز ہی از ابو مور دین این ایکٹر, یو نو. اس کا پرسونا جو ہے, اس کا اب اپارٹ فرام اسٹار, اس کی جو پرسنالٹی ہے, میں اس سے بڑا انسپائر ہوتا ہوں. آپ اگر اس کی ریلز دیکھیں تو آپ کو بڑی موٹیویشن ملتی ہے. آئی مین نو ون ایز کمپیئر ٹو ہم از دیٹ اسٹرانگ مائنڈ, اسٹرانگ ہیڈ اور دل والا بندہ ہے. تو میں بھی ٹرائی ٹو بی لائک ہم. بٹ یس یو آر رائٹ, میرے اندر کچھ ہیں پرابلمس ٹیکنیکلی, اور وہ یہی ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ زیادہ بنا کے نہیں رکھتا, زیادہ سوشل نہیں ہوں. ہاؤ امپورٹنٹ یو تھنک اسپیشلی پلے ایکسیپٹ میں آپ کو چیک زیادہ اپیل کر رہا ہوتا ہے, یا آپ کو اسٹوری زیادہ اپیل کر رہی ہوتی ہے, ڈائریکٹر اپیل کر رہا ہوتا ہے, یا کاسٹ؟ کیریکٹر, the character I get offered, that's the main part, the most important. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یار وہی ہسبینڈ مجھے آفر ہو رہا ہے اور یہ سارا کچھ, لیکن اس میں اگر if I feel that I can play a little different اور scale of emotions are different to play, جیسے ابھی میں نے ریسنٹلی کیا تو اس میں ایک بھائی کی محبت دکھانی تھی, and I picked that character for this sake کہ چلو ایک بھائی کا ایموشن بھی ہوگا اس میں. سو اگر تھوڑی سی ویریشن, ویسے تو زیادہ ملتے نہیں ہیں اس طرح, ڈفرنٹ ویرائٹی آف کیریکٹر ہے نہیں, بٹ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ میرا کیریکٹر ہوتا ہے. ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتا ہوں, کیریکٹر پہ نہیں. اسی لیے تو وہ ہے نا کہ جیسے ارشد وارسی کی بیگم نے کہا تھا, میری بیگم بھی کہتی ہیں کہ آئی ایم اے گڈ ایکٹر ہو ڈو دا بیڈ پروجیکٹس. تو کچھ ایسا چکر ہے کہ میں فوکس اپنے پہ رکھتا ہوں کہ میں نے اپنا 100% دے کر اپنا جو ہے کام اس کو ٹرائی ٹو میک اٹ ایز گڈ ایز آئی کین ان مائی کیپیسٹی. تو کیریکٹر از امپورٹنٹ. ہاں ہوتا ہے. بٹ ڈو یو کنسیڈر یور سیلف ایز اے ڈائریکٹرز ایکٹر؟ او یا, آئی فیل کہ مجھ سے ڈائریکٹر جتنا ریکوائر کرتا ہے, میں آلویز اینڈ سو فار جتنے بھی ڈائریکٹرس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, آپ کی طرح بڑے بڑے ڈائریکٹرس کے ساتھ تو نہیں, جتنے بھی نارمل ڈائریکٹرس کے ساتھ, تو یو کین آسک دیم کہ آئی آلویز ڈلیور وٹ دے ریکوائر مور دین دیٹ, اینڈ دے آر آلویز ہیپی. بلکہ میری اسکرپٹ جو رائٹرز ہیں ان سے بڑی مجھے اپریسیشن ملتی ہے, بیکاز میں ایڈ آن بات کرتا ہوں اکارڈنگ ٹو مائی کیریکٹر. میں بہت سی چیزیں ایڈ آن کرتا ہوں, یو نو, لیونگ ان دا کیریکٹر, اٹ کمز نیچرلی, اینڈ ڈائریکٹر الاؤ می, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں سنسیئرلی فار دا یو نو لفٹنگ دا سین کر رہا ہوں. تو ڈائریکٹر پھر ایکٹر اگلا کہتا ہے نا کوسٹر, سر یہ تو لائن نہیں تھی. نہیں, میں بڑی اچھی ان سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کر کے, بلکہ میں وہ ایکٹر ہوں جو دوسروں کو کہتا ہوں یار یہاں پہ تو یہ ایڈ کرنا, یار یہ پنچ اچھا ہے. تو میں آئی ایم اے ویری گیونگ ایکٹر, اور میرے خیال سے ایک ایکٹر کو ہونا چاہیے ایسا, کیونکہ اٹس ناٹ می, اٹس وی ہو کین میک اے گڈ سین.
سو آئی بلیو ان دیٹ. اگر میرا اور آپ کا سین ہوگا, میں نے آپ کو کھانا نہیں ہے, میں نے اور آپ نے مل کے کوئی اچھا کچھ کھا کر آنا ہے. سو میری ٹرمینالوجی کچھ ایسی ہے. کیا بات ہے, بڑی پولیٹیکل ڈریون آئیڈیالوجی ہے آپ کی, اچھی بات ہے. جہاں تسی مینو نا یہ ملک ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے, تسی مینو نا میرا ایکٹنگ کیریئر آج ختم کرانا ہے, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو ان قریب ایک پولیٹیکل پلے آفر ہونے والا ہے. اللہ کرے یار, آئی لو ٹو پلے. آئی ول ہیو مسٹیش, ڈفرنٹ لک, ڈفرنٹ داڑھی آپ کی ہے ابھی نہیں, آئی ول ہیو جسٹ مسٹیش. آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈو اے ڈفرنٹ کائنڈ آف تھنگ نا, جس میں وہ کچھ عجیب کچھ کر سکوں. تو وائی ناٹ پالیٹیشین. اپنے آپ کو کیسے, یہ جو اسپیشلی ہماری لاہور کراچی کے اندر ایک پروڈکشن ہاؤسز کی جو جنگ ہوتی ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے, اس کو اپنے آپ کو کیسے مینیج کر رہے ہوتے ہیں؟ کاش کہ مجھے اپنے آپ کو پروفیشنلی مینیج کرنا آتا. یو ڈونٹ ہیو اے مینیجر؟ نو آئی ڈونٹ. کیوں؟ اس لیے کیونکہ I'm a twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high like a diamond in the sky. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ ایک تو ضرورت بھی نہیں ہے, دوسرا یہ کہ پروفیشنلی یار میں I have to learn a lot of things. جیسے آپ نے کہا کہ تھوڑا سا تو ابھی میں کچھ عجیب سا ہوں پروفیشنلی, اسی لیے ان دا مڈل ہے ابھی آپ ابھی سوچ رہے ہیں, اسی لیے بس ہاں, اسی لیے سوپس کا ہی. نہیں مگر میرا خیال ہے اگر آپ کو لگتا ہے یار پتہ نہیں یار, مجھے بٹ صاحب نہیں, میں بڑا ڈائریکٹ بندہ ہوں. اب آپ نے مجھے کال کی, میرے لیے یہی آنر تھا ٹو کم آن یور پوڈ کاسٹ. یہی اگر آپ کا مینیجر کرتا ہے یا آپ کی ٹیم کرتی تو میرے لیے کچھ اور ہوتا. تو میں بڑا ڈائریکٹ وہ قسم کا بندہ ہوں, تو میں خود ہی ڈیل کرتا ہوں اپنی چیزیں. لائک آئی ڈونٹ کیپ مینیجر ان بٹوین. نہیں مگر دیکھیں, ہاں پروفیشنلی اٹس اے نیڈ, بٹ بات کرنے کے بعد نا پھر وہ مینیجر کا. ہاں میں بھی پہلے ہمیشہ خود کال کرتا ہوں, مگر اس کے بعد پھر مائی مینیجر میں آپ سے سیکھ رہا ہوں نا, سارا کچھ نہ ہوتا. آئی ایم لرننگ فرام یو. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, لرننگ آپ کریں. مگر جہاں ہم لوگ لرننگ کی بات کرتے ہیں, ابھی تک آپ نے پاکستان کی پالیٹکس سے کیا لرن کیا؟ ہاں, دیٹس اے گڈ کویسچن. یار پاکستان کی پالیٹکس سے میں نے یہی لرن کیا ہے کہ ہم نے ساری زندگی بچپن میں یہ پڑھا تھا کہ پاکستان از این ایگریکلچرل کنٹری. پنجاب اوور آل پاکستان. لیکن اب جو میں نے پالیٹکس میں دیکھا ہے کہ اٹس ٹرولی این ایگریکلچر کنٹری, کیونکہ اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا, یہ یہاں کا کلچر ہے. جی وٹ نیکسٹ؟ لگتا ہے کالے ڈالے آئے ہیں آپ کے پاس. ہم کالے یار یہ ڈرا رہے ہیں, دیکھو مجھے ڈرا رہے ہیں. ویسے ہی میں پوچھ رہا ہوں, ہر ایک کے آتے ہیں, میرے یہاں بھی 2 دفعہ آئے ہوئے ہیں. اچھا ہاں آ جاتے تھے, کوئی گل نہیں, مگر دیکھیں وہی آنتے ہو جڑا جا رہے جانتے ہو. ہاں مگر وہی بات ہے سر, اس ملک میں رہنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو بہت کچھ سہنا ہے. ایوری بڈی وانٹس دس کنٹری ٹو ڈو ویل. یس انڈیڈ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا موٹیو از کہ ہاں یار دا کنٹری شوڈ ڈو ویل. بالکل ایسے ہی, اللہ خیر کرے. میں وہی چاہتا ہوں نا کہ ہم نے جو ٹھیک ہے فیس کریں, لیکن ہمارے بچوں کے لیے, کیونکہ میں بٹ صاحب کبھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے بچوں کو لے کے ابراڈ شفٹ ہو جاؤں, یا میں باہر چلا جاؤں یا سیٹل ڈاؤن ہو جاؤں, لائف ایزی ہو جائے. نہیں, مشکل لائف ہے ٹھیک ہے, لیکن اپنی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہو, سب کچھ بہتر ہو. انشاءاللہ اللہ خیر کرے. کچھ ہمارے سوال ہوتے ہیں الٹے سیدھے سے, نوٹی سے, تو ابھی تک یہی تو چل رہے ہیں. ابھی تک تو میں نے نارمل رکھے تھے. اچھا یہ نارمل تھے. اوکے. ایک چیز جو بلال کبھی نہیں کرے گا. کبھی سوچا نہیں یار. سب کچھ تو کر لیا. نہیں, سب کچھ تو کرنا چاہتا ہے. ایک چیز جو بلال کبھی نہیں کرے گا, آئی تھنک سوسائڈ. اللہ معاف. نہیں بہت لوگ کرتے ہیں نا, مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن آئی ایم اسٹرانگ, تو میں کبھی نہیں کروں گا. یعنی ہمارے ریلیجن میں حرام ہے. ہاں یہ تو چیز ویسے بھی. اچھا چلے, اللہ خیر. ایک چیز جو کبھی میں ٹرائی کروں, سنگنگ. مے بی آئی ٹرائی. پہلے دماغ میں کچھ اور آیا تھا, لیکن بس چھوڑ دینا, جو زبان پہ آیا اس پہ رہے, دماغ کو چھڑ دے پائن. اوہ گاڈ اللہ. سوپ کے اداکار بھائی جان, سوپ ہے, توپ ہے, ایزی رہیے. چلے جی, یہی اپنے آپ کو روز صبح کی کریے, یہ سوپ ہے, خود کے بہلانے کو توپ ہے. سر وہ لکس کے ایوارڈز آپ کرتے ہیں, وہ سوپ آپ کے لیے. سر نہیں, وہ دیکھیں وہ ذرا سا لکس ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. ذرا سا ہے, یہ 6 مہینے کا ہے. بالکل. اچھا ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی, مجھے کاش میں پہلے جانتا ہوتا کہ
کہ ہمارے میڈیا جس میں کہ میں پرسو کرنا چاہتا ہوں ایز اے کیریئر ایز این ایکٹر، اس میں اتنے ان ایتھک اور مس مینجمنٹ اور مس کمٹمنٹ کے لوگ ہیں. تو ویسے ایکٹنگ سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ ایکٹنگ سے پہلے میں امریکہ میں تھا، وہاں پہ جابس کرتا تھا، وائٹ کالر جاب تھی میری الحمدللہ، اور آئی واز ارننگ اینڈ میکنگ گڈ منی. اس کے بعد سوچا تھا کہ سوئٹزرلینڈ جا کے ہوٹل مینجمنٹ میں ہوٹلنگ لائن میں ہی کریں گے، بٹ ڈیسٹنی واز something else that I have to come here and sit in front of you on your podcast. یہاں سے میں وہاں سے یہاں گر گیا. ایسے ہی ہے، آپ سمجھ گئے؟ سمجھ گیا میں آپ کے بات. تو ایک یہاں ہے بلو ماؤنٹ پائن ہوٹل، 5,000 پہ کمرہ ملتا ہے وہاں. ان کو ایک مینیجر کی ضرورت ہے. میں آپ کا سی وی دیتا ہوں وہاں. ہائے وے، بے فکر ہیں، بڑے لوگ خوشبو لگا کے آتے ہیں. اچھا بٹ صاحب دی انفارمیشن تسی چیک کرو، انہاں دے ایکسپیرینس تسی چیک کرو کتے کتے ہو گیا انہیں. کیا بات ہے. اچھا ایک کمپرومائز جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک کمپرومائز جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں کمپرومائز کر لیتا ہوں، اب کر لیتا ہوں، لیکن میں کمپرومائز کرنے والا بندہ ہوں نہیں. کون سا کمپرومائز کیا میں نے لائف میں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر کوئی تو کمپرومائز ہوا ہے جو امریکہ سے یہاں آ گئے. یار وہ میں بڑا ایموشنل آدمی ہوں. وہ جو میں آیا تھا وہ میری بڑی بہن کی شادی تھی، دا فرسٹ ویڈنگ ان مائی فیملی. تو میری بڑی بہن نے مجھے اس وقت جب میں نے ان سے کہا میری بہن کو کیا چاہیے، تو مجھے میرا بھائی چاہیے. تو میں بھی ایموشنل، تو میں آ گیا. بعد ویزا نہیں لگیا تو نہیں گیا. تو وہ اس کو کمپرومائز کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. تو آپ نے کہا باجی تسی برباد. فوزیہ یہ تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یار اچھا یار بائی دا وے مجھے یاد آیا، میری چھوٹی بہن ہے سائرہ، اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے لازمی آج یہ بات کہنی ہے کہ سائرہ جو ہے وہ ملکہ ترنم نور جہاں کی سب سے بڑی ہیوج ڈائی ہارڈ فین ہے. سائرہ میں نے کہہ دیا. تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو سو مچ. اسٹل دیٹ ڈزنٹ کلیئر دا فیکٹ کہ آپ کی باجی نے آپ کو مروایا ہے. آپ امریکہ میں بھی بیٹھے ہوتے اور آپ یہاں آ گئے. نہیں تو کیوں؟ آئی ایم مور ہیپی ہیئر. امریکہ میں لگ رہا ہے کی کر لینا لگ رہا ہے میں تنگ آ گیا ہوں. Dude, professionally, but personally I'm blessed with the best. I always say that. Professionally کہاں ہرڈلز نہیں ہوتے. امریکہ میں آپ کو کیا لگتا ہے اٹس اے اسموتھ روڈ؟ وہاں پہ اسپیڈ بریکرس نہیں ہیں، وہاں پہ کھڈے چیزیں نہیں آئیں گی. اتنا زیادہ. So what? Professionally آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں, which I am. But personally I'm blessed with the best. I'm living the happy life. I'm the happiest man on the earth. As a husband, as a son, as a brother, as a father. چلو یہ اچھی بات ہے. امریکہ کی امریکہ یار، یعنی کہ یہ کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ امریکہ میں رہیں گے تو لائف اچھی ہے. کہنا یار پاسپورٹ مل جانا. اور جان دیو میاں صاحب. اچھا چلو ایک اپنی عادت جو مجھے زہر لگتی ہے. میں بہت ایموشنل ہوں، سچ بول دیتا ہوں، اور سیاست نہیں آتی. لاسٹ ریالٹی چیک مجھے کب ملا تھا؟ ریالٹی چیک یا پے چیک؟ ریالٹی چیک مجھے یہ میرے خیال تبھی ملا جب پیسے نہیں ملے. لاسٹ ریالٹی چیک مجھے جناب آج ایکسکیوز می ود احمد علی بٹ کی پوڈ کاسٹ میں ملا، جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ٹیکنیکلی پاکستانی نہیں. ہاں اچھا چلیں، I hate you for this. وہ ہم لوگوں نے پروو کر دیا ہے، فیکٹ پروو ہم لوگوں نے کر دیا ہوا ہے. ایک ڈائریکٹر جس سے واقعی میں امپریس ہوں ناؤ ڈیز، پرورش کے ڈائریکٹر ہیں میسم. امیزنگ ڈائریکٹر ہے، ہر سین میں وہ ڈائریکٹر نظر آ رہا ہے. اس کا جو بھی پروجیکٹ میں نے دیکھا ہے، آئی وش ٹو ورک ود ہیم، ہی از امیزنگ. چلو گڈ. پیسہ پہلے آتا ہے یا پیار؟ آف کورس پیار. کتنا جھوٹا انسان. میں سچ کہہ رہا ہوں، میں غریب تھا تب بھی بہت پیار کرتا تھا. پیار کیونکہ میں پیسے سے پیار کرتا ہوں. دیکھیں بات سنیں، پیسہ جو ہے وہ ضرورت ہے، اور پیار جو ہے وہ مجبوری ہے، مہورت ہے. اچھی بات. ایک سبق جو میں نے بہت مہنگا پڑا مجھے، یا ایک سبق مجھے جو کاسٹڈ می لاٹ، نہیں ہوتا کہ ہارڈ لیسن تھا میرے لیے. یا اٹ واز اے ریلیشن شپ اینڈیڈ ناؤ، بٹ یا اٹ واز یہاں ہی امریکہ. وہ اتھے امریکہ تے صرف ہیلو آئے ہوندے سی. دل جلے دل جلے دل جلے. امریکہ میں تن کا معاملہ ہوتا تھا، پاکستان میں من کا معاملہ ہوتا ہے. سوری زیادہ ہو گیا لیکن سچ ہے. I was 18 at that time یار، آتش جمع تھا. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے امریکہ میں آہو بس ٹھیک ہے. نیکسٹ کوسچن. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے.
تو یہاں جی بٹ صاحب میں نہیں کہنا چاہ رہا کیونکہ آبویسلی بات ہے میرا اس طرح کا کانٹینٹ بہت نہیں ہے شکریہ کہ میں یوں دکھاؤں اور کہوں یہ کیا کر رہے ہو. قسم خدا کی ایک بات بتاؤں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو پوڈ کاسٹر انویسٹیگیشن آفیسرز بنے ہوئے ہیں نا, آئی ووڈ لائک ٹو سے, میں نے کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کتنا کماتے ہیں تو میرا نیکسٹ کویشچن ہوتا ہے جی میری شادی ہو گئی ہے, یعنی کہ تم میرا رشتہ مانگ رہے ہو. وائی ووڈ آسک, آئی مین عجیب اتنی انویسٹیگیشن, اور یہ سوری ٹو سے لیکن یہ آپ ماشاء اللہ یو ڈو اٹ سچ اے ڈیسنٹ وے اور بڑا انٹرٹیننگ ہوتا ہے. اور آپ خود ایک آرٹسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیا لوگ لحاظ نہیں کرتے اور جج اتنا کرتے ہیں. بھائی کون ہے ہم؟ میں نا دیکھیں میں ایک آئیڈیالوجی کو بائی دا وے ان کی ٹیم نے مجھے بہت اپروچ کیا تھا آنے کے لیے, لیکن آئی ایم گلیڈ کہ میں نے انہیں ریفیوز ہی کیا ہمیشہ. میں دیکھیں جب آپ اپنے سامنے جو گیسٹ بیٹھے چاہے جو مرضی ہو, اگر آپ اس کو عزت نہیں دے رہے نا تو وہ کل کو نہیں آئے گا آپ کے پاس. نہیں بھائی, ویسے بھی ہماری اخلاقیات میں میزبان اور مہمان کا فرق انسان کو پتہ ہونا چاہیے. مہمان کبھی بھی آپ سے چھوٹا نہیں ہے, آپ نے اس کو عزت دینی ہی دینی ہے. آپ اس کو حقارت کی نظر سے یا کرٹیسزم, اچھا کرٹیسزم کرنے کا دیکھیں, مجھے بات سے زیادہ بات کرنے کے انداز سے مسئلہ ہے. ہو آر یو ٹو آسک ایز اے انویسٹیگیشن آفیسر؟ آپ نے اگر کچھ پوچھنا بھی ہے تو طریقہ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ہاں نہیں وہ میں نے دیکھی تھی کلپ, میں نے کریٹیکلی بھی ہو بے شک, آپ کرٹیسائز کریں مجھے, اب آپ اس وقت سے سوپ کا ہیرو لگے ہوئے ہیں مجھے, لیکن ماشاءاللہ اچھے طریقے سے کہہ رہے ہیں. سر آپ نے 3 دفعہ خود کہا کہ میں مطلب مجھے لوگ چھوٹا سمجھتے, میں نے کہا آپ چھوٹے نہیں ہیں, آپ یہاں ہٹ ہیں تو یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا تھا. یس تھینک یو. آپ پاویں سوپس کے عمران ہاشمی ہیں لیکن آپ ہیں. ایکسکیوز می بٹ دس از واٹ. بھائی جان عمران ہاشمی ہے. جی میں عمران خان کو مانتا ہوں, صرف ایک عمران ہے, وہ عمران خان ہے. یار ہر پاسے خان صاحب نہیں ٹھوکتے. یس انڈیڈ. اچھا چلیں, عمران خان ہے, عمران خان تھا, عمران خان رہے گا. بھائی جان ہمارے جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں. پالیٹکس ایسی ہونی چاہیے کہ ملک جو ہے وہ چلتا رہے, لیکن نو پولیٹیشین ڈیزروز ٹو بی ٹریٹڈ لائک دا وے خان صاحب از بینگ ٹریٹڈ. یہ میں خود بلیو کرتا ہوں, چاہے وہ جو مرضی. لیکن بٹ صاحب میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا جی ایک بات, وائی ڈو آئی سپورٹ عمران خان؟ ٹھیک ہے, ایسا کون سا لیڈر ہے جس نے اقتدار میں آنے سے پہلے ہاسپٹل بنایا, یونیورسٹی بنایا, اتنا کچھ اچیو کیا آپ کے ملک کے لیے؟ آئی مین ان کو شرم نہیں آتی اسے گھڑی چور کہتے ہوئے؟ آپ چلیں بقول ان کے کتنے کی کرپشن ہوگی, 1 ارب روپے کی. لیٹ می ٹیل یو آنیسٹلی آن ریکارڈ, آج عمران خان اناؤنس کر دینا کہ 1 جنوری کو شوکت خانہ کے باہر وہ کھڑا ہے, اس سے آ کر ملیں اور اسے پیسے ڈونیٹ کریں, اسے 1 ارب روپیہ چاہیے. لیٹ می ٹیل یو آنیسٹلی, پورا پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں لوگ ٹریول کر کے آئیں گے جسٹ ٹو میٹ ہم, گریٹ ہم اینڈ ڈونیٹ فار ہم, اینڈ ایک دن میں وہ 1 ارب روپے اکٹھا کر لے گا. اللہ نے اسے یہ مقام دیا ہے, ٹھیک ہے. جب اللہ نے دیا ہے تو آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے الزام لگا رہے ہیں اس پر. میں پہلے بھی کہتا تھا, میں آج بھی کہتا ہوں, مائی پرائم منسٹر از این آنیسٹ مین, اور ان کا ساتھ دینے کے لیے یہی وجہ کافی. سر اس پہ تالیاں آ رہی ہیں. نہیں بھائی جان میں دیکھیں تالیاں گالیاں ڈزنٹ میٹر, بٹ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ میں ایک ایسے ملک میں رہ رہا ہوں جہاں کم از کم اتنی آزادی ہونی چاہیے انسان کے پاس کہ وہ اپنے پولیٹیکل لیڈر چوز کرے, اس کو سپورٹ کرے اور اس کو ووٹ دے. ایگزیکٹلی. اگر ہم لوگ یہ تینوں چیزیں نہیں کر سکتے تو دین وی آر ناٹ لیونگ ان دا قائد اعظم پاکستان. ایگزیکٹلی. سمپل. ڈیموکریٹک کنٹری ہے, پھر لگتا ہے کبھی لگتا ہے ڈکٹیٹرشپ ہے, پھر آج کل تو یہ لگنے لگ گیا کہ کنگڈم بننے والا ہے. تو پلیز ہمیں کنفیوز نہ کریں, عوام کو کنفیوز نہ کریں. ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں یار؟ ہم نے تو پاکستانی معاشرتی علوم میں جو کچھ پڑھا کچھ دکھا کچھ سمجھ کچھ آیا, سامنے کچھ ہے. یار ہم کنفیوز نیشن بن گئے, کنفیوز قوم بن گئے. ہم اپنے بچوں کو کس بات پہ لے کر جائیں, مجھے بتائیں. آپ سچ بولیں گے, حق بولیں گے, اپنی چوائس بولیں گے, آپ کو پکڑ لیا جائے گا. یہ سکھاؤں میں اپنے بچوں کو. مجھے کتنے لوگ کرتے ہیں تھریٹ, یار تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تجھے کوئی لے گیا اٹھا کے تو کیا کرے گا؟ یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ بھائی میں پاکستانی ہوں, مجھ سے زیادہ پاکستان سے کوئی محبت نہیں کرتا. میں اپنے ملک کے لیے امریکہ کیا ساری دنیا چھوڑ کر آیا ہوں, اینڈ آئی ایم پراؤڈ اینڈ ہیپی ٹو بی پاکستانی, اور مجھے ہی حق نہیں ہے بولنے کا. چلیں بھائی آگے چلتے ہیں. چلیں یار کہاں چلنا بھائی جان؟ چلیے دنیا دے اس نکرے. ایک چیز جو میں نے اپنی بیگم سے سیکھی ہے. اچھا ماشاء اللہ, آپ نے سیکھی؟ میں نے بتانے سوال, اچھا میں سمجھا فاطمہ سے کچھ سیکھا تو آپ بتانے لگیں کہ ایک چیز جو میں نے اپنی بیگم سے سیکھی. مجھے واللہ یہ لگا آپ نے اتنا اچھا انداز تھا. نہیں میری بیگم نے مجھے بڑی چیزیں سکھائی, میں نے بھی ان کو چیزیں سکھائی ہیں, مگر آپ بتائیں نا, آپ نے ایک چیز جو اپنی بیگم سے سیکھی. معاف کرنا. اچھا جی, راؤڈی راٹھور تھا میں. شی از این اینجل ان مائی لائف.
جسے معاف کرنا آتا ہے نا وہ واقعی ایک فرشتہ ہے اس دنیا میں. اینڈ میری ہر خامی, ہر برائی, ہر کمی کے باوجود وہ شی forgives me. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. ایک چیز جو میں اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتا ہوں, اچھے اخلاق. میرے نبی کا فرمان ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں. دیٹس اٹ. اگر ایک دن کے لیے مجھے پی ایم بنا دیا جائے تو میں کیا کروں؟ ہائے, کوئی ایک چیز بتانی ہے which I want to do or I can say چلیں few things. ٹاپ 3 آرڈرز کیا ہوں گے؟ صاف پانی, ہر امیر غریب سب کے لیے صاف پانی. کنسرن ایز ہیلتھ. جہیز پہ بین, تاکہ لوگوں کی بیٹیوں کی بہنوں کی شادیاں آرام سے ہو جائیں, جو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اینڈ تھرڈ از آف کورس رشوت, کرپشن, ان چیزوں کو ختم کرو. میرٹ بیس, جو بھی معاملات ہوں میرٹ بیس. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. قیدی کو نہیں باہر نکالا, وہ تینوں گئی. سر وہ میری بات سنیں, وہ اندر جو ہے نا وہ دلوں کے اندر ہے. کیا بات ہے, ذہنوں کے اندر ہے, ہماری اسپرٹ کے اندر ہے. اس کو آپ نے جتنا اندر کیا ہے وہ اتنا باہر ہے. یہ آپ اگر سمجھ جائیں تو آپ سمجھ جائیں. جی. ایک چیز جو مجھے اپنی انڈسٹری کی بہت بری لگتی ہے, لیٹ پیمنٹس. ہاں وہ تو اس کے علاوہ ہماری نظر ہے. منافقت. When they need you, they want you, they have to work with you. It's something else. But after that, I mean, لاسٹ ٹائم کس کو ایکٹر سے میں انسپائر ہوا تھا؟ لاسٹ ٹائم کس کو ایکٹر سے میں انسپائر ہوا تھا؟ اچھا سوال ہے, نہیں آ رہا ذہن میں کوئی. لیکن سوپ کی کیٹیگری جو ہے نا, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. کیا بات ہے میرے بھائی کی یار. ایکچولی ایسا ہی ہے. نہیں میں ایکچولی میں ایک بات ہوں, مجھے اچھے پرفارمر سے زیادہ ایماندار اینڈ آنیسٹ ایکٹر اچھے لگتے ہیں, جن کا ایٹیٹیوڈ بڑا پروفیشنل ہو, سین یاد کر کے اون کر کے کیوز دیتے ہوں, پروفیشنزم کے ساتھ کام کرے. اچھا سین ڈیلیور کرنا ایک الگ آرٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ میں نے بڑے بڑے ایسے ایکٹر دیکھے ہیں جو جنازے کے سین میں ہاں ہی کیمرہ آن ہوا تو کیا زبردست روئے ہیں. ٹھیک ہے, میں وہ ایکٹر ہوں کہ جو جنازے کے سین اگر ہو رہا ہے, سیکوینس ہو رہا ہے, تو میں تھرو آؤٹ اپنے آپ رونے میں ہی رہتا ہوں. تو میں وہ ذرا ایفرٹ پٹ کرتا ہوں سارا کچھ تو وہ بڑے کم ایکٹر ہیں. ہمارے پرفارمر بہت اچھے ہیں لیکن وہ ود ایتھکس بہت کم دیکھنے میں آئے ہیں. احمد علی بٹ چلیں, کو ایکٹر نہیں لیکن اچھے ایکٹر ہیں. کیا خیال؟ صحیح کہا آپ نے. اور آپ کے فیوریٹ ایکٹر ڈراماز میں؟ ہمایوں سعید. ظاہر بات ہے, میں نے فلم میں نہیں کام کرنا. وہ کون ہے؟ وہ تو فلم ایکٹر ہے, میں ڈراماز کی بات نہیں, وہ ڈرامہ بھی کرتا ہے. اچھا یار ٹھیک ہے. جو کہتے ہیں اچھا اسی لیے. anyway, تو بھائی جان ایک غلطی میری جو میں بھی نہ کبھی معاف کروں, اور میری بیگم نے معاف کر دی. تیرا غم میرا غم ایک جیسا سنا. اچھا ہاں, کیا ہوگا, ہر شوہر نہیں کیا ہوگا ایسا غلطی. تو سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. ایویں نہیں معاف کرنا, میں تو غلطیوں کا پتلا ہوں. ارے یہ غلطی ہو گئی. اچھا جی, دیکھیں غلطی حسین ہونی چاہیے بس. بے شک بھائی جان, میں یہ غلطی کروں نا گولی بجے گی گڈ. یار آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ میرے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کون سی غلطی؟ خود ہی ازیوم کر لیا آپ نے. میں نے آپ کے بارے میں کچھ کہا ہے بھائی جان؟ میں ایسا ویسا نہیں ہوں. آئی ایم ویری ویری بس ٹھیک ہے, پتہ لگ گیا ہمیں. ٹھیک ہے. تو بھائی جان کچھ ڈشز کے میں نام لوں گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کو کھانے کا بڑا شوق ہے. کس کو ایکٹرس کو یا کوئی ایسی ایکٹرس اس کو وہ یہ کھانا کھلانا چاہیں گے؟ اٹ کین بی کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, جس طرح ہریسا اسد ملک, جو ابھی ریسنٹلی میں نے پروجیکٹ کیا, انہوں میرے فادر بنے تھے, سینئر ایکٹر ہیں ہمارے. ان کو کھانے پینے کا بڑا شوق ہے, اور اس طرح کی جو جاندار شاندار چیزیں ان کو ویسے ہی بڑا شوق ہے. تو اسد بھائی کو. ٹھیک ہے اسد بھائی. پائے ہاں احمد علی بٹ. اوکے. نان چنے, ہاں یہ کسی لڑکی کو کھلائے جا سکتے ہیں.
ہبا علی ایک ہماری بڑی اچھی ایکٹر ہیں ڈراماز کی, مجھے بڑی پسند ہے, ون آف مائی فیوریٹ کو ایکٹر, ان کو کھلا دوں گا. وہ لاہور آئیں گی نا, وہ کراچی سے ہیں تو لاہور آئیں گی تو نان چنے کھلا دوں گا. نان چنے وہ ہو گیا. حلوہ پوری, حلوہ پوری, ہائے ہائے. ہم پوری کیوں کہتے ہیں, پوڑی ہوتا ہے نا, پوڑی ہوتا ہے. وہ ہمارے میں وہ انڈین آ گیا پوری. حلوہ پوڑی, حلوہ پوڑی, پوڑی ہوتی ہے, پوری ہوتی ہے, یہ میں چیک کروں گا. حلوہ پوری میں ماہرہ خان کو کھلانا چاہوں گا, کیونکہ شی از دا سویٹسٹ آرٹسٹ اینڈ حلوہ از دا سویٹ ایز ویل. اوکے اوکے. تو پھر نہاری, نہاری بہت بھاری, تڑکے والی مغز نلی فرائی, نلی فرائی نہاری. ہمایوں سیف کو کھلا دیں گے. آپ ہمایوں کو پسند, ہمایوں بھائی از اے ویری ویری ڈیسنٹ اینڈ ویری نائس گائے نا, تو وہ میں ذرا کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو خاص یہاں پہ لاہور میں ان کو کھلائیں گے جب وہ آئیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر ہو بریانی, بریانی آلو کے بغیر, آلو کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا بریانی کا. چلیں جی آلو کے ساتھ. جس طرح فیملی میں اگر خالو نہ ہو, بریانی میں اگر آلو نہ ہو, تو کیا فیملی تو یا بریانی تو کمپلیٹ نہیں ہوئی. کلاس 2 والی رائم سے آگے چلیں. اچھا جی, ہاں جی, سب کچھ 2 نمبر ہی ہو رہا ہے. اینی وے, تو بریانی میں کھلاؤں گا, گڈ کویسچن. بریانی میں کھلاؤں گا فواد خان کو, ان کی مووی آ رہی ہے نا نیلوفر. ٹھیک ہے, نیلوفر کو ہم بریانی کھلائیں گے. نیلوفر کو ہم بریانی کھلائیں گے. اور ٹک ٹک گردے چانپے, کپورے نہیں ہم ڈلوائیں گے, گردے چانپے. حالانکہ لاہوری جڑا ہوئے گا کہنا لے گردے کپورے کیوں نہیں باجی سے کی گل یار, اندے واسطے تو کوئی لاہوریا ہونا چاہیے. گردے چانپے ٹکا کس کو کھلائیں یار. یار ون آف مائی فیوریٹ حمزہ علی عباسی, ان کو کھلا دیں گے. بھائی جان. لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ, واٹ ڈو آئی وانٹ ٹو بی ریممبرڈ ایز, ایک ایسا انسان جس کے اخلاق بہت اچھے تھے. لوگ میرے بچوں کو یہ کہیں کہ یار آپ کے ابو جو ہیں, آپ کے بابا جو ہیں, وہ ایک اچھے انسان تھے, اچھے اخلاق والے. ان کی زبان اور ان کے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. سو آئی وانٹ ٹو بی ریممبرڈ ایز اے گڈ ہیومن بینگ. That you are, my friend, that you are. I think this is the first time that we're meeting and we're sitting down and talking. But I've always respected کہ you have been very outspoken about your beliefs, اور یہ بڑی ایک ہمت اور یہ بڑی ایک پیور بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ ہاں یار I'm going to stand by what I believe in. So I think that's a trait that sets you apart from a lot of people also. اگر آپ اسی طرح خوش رہیں, اللہ آپ کو اور لیڈ رولز عطا فرمائے مین ڈرامے کے اندر, اور اسی طرح آپ کی فیملی کو اللہ بلیس رکھے, پاکستان کی بہتری میں اسی طرح آپ ہمیشہ بولتے رہیں. آئی تھنک دیٹس اے ویری اسپیشل تھنگ. اور انشاءاللہ 2-2.5 سال بعد جب آپ رہا ہوں گے تب میں آپ کو پھر سے بلاؤں گا. ہائے ہائے ہائے, اب ہم بات کریں گے کہ بھائی جان اچھا اب کہاں تک پہنچے, ذرا بتائیں. But to be very honest, it was a great pleasure being on your podcast. The way you entertain and explain people کہ بھائی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, اچھے مزاج اور اچھے انداز سے بھی بات کی جا سکتی ہے. I respect and regard you for that. MashaAllah, you're doing great and God bless you with health and happiness, all your family. Fatma, say my regards, give my regards to her. اور باقی یہ کہ آپ بہت اچھے ہیں, اور بس دعا کریں گے پاکستان میں سب اچھے ہو جائے انشاءاللہ. اللہ خیر. آپ کا نائکاپ بنا ہوا, نیشنلٹی اپنے اپلائی کی ہوئی, اچھی بات ہے. بھائی جان اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں, اور کوشش کریں کہ اگر آپ سعودی عرب میں پیدا ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو ایکسپیکٹ کہنا بند کریں اور پاکستانی کہنا شروع کریں. ٹیکنیکلی پاکستان زندہ باد.